حضرات، اب ہماری فہرست میں صرف مقطع کے طور پہ دو نام باقی رہے ہیں، ایک جناب معروف سرسوی صاحب اور دوسرے مولانا فاروق علیدہ صاحب، اور اس سے قبل ایک صدارتی تقریر ہے۔ میں حسب حکم اپنے برادر بزرگ مولانا طاہر صاحب کے حکم کی بنیاد پہ گزارش کر رہا ہوں ابی العلام سرکار شمع ملت سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والصلاة والسلام واللعن للأہل ولکل اہل، اما بعد، قال سبحانہ تبارک و تعالی عبدی اطعنی اجعلک مثلی۔ حدیث قدسی کو صرف تبرکاً میں نے پیش کیا ہے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس مجمع میں، لیکن رسم ہے، میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں۔ وعدہ الہی برحق ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ کسی نے طاعت الہی کا حق نہیں ادا کیا، اور اگر کسی بندے نے حق ادا کیا ہے تو وعدہ الہی برحق ہے۔ مولا کائنات کی گفتگو میں وقت کو نہیں زیادہ لینا چاہتا، لیکن بھرپور حقیقت اور تفسیر اس فرمان کی ملے گی مولا کی زندگی میں، اور بنایا ہے کس طرح سے اپنے جیسا قدرت نے، کیسی اطاعت تھی، کیسی عبادت تھی، اس کے صلے میں اب اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے اور کوئی علی کے جیسا بن جائے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اطاعت کا جوہر عبدیت ہے۔ عبد کے معنی بندہ، غلام، یہ سب تو واضح ہے۔ اب بندگی کا، عبدیت کا مرکز اطاعت بنیاد ہے اس کی، مگر اطاعت کے نتیجے میں جب عبدیت نکھرتی ہے تو اس کا جوہر وفا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یا یوں کہیے کہ عبد کے معنی اگر غلام کے ہیں اور ہیں، بندہ اور غلام، تو یہ غلامی، عبدیت، دنیا اس کو حقیر بنائے، گرائے نگاہ سے، رسوا کرے، قدرت کی نگاہ میں یہی وہ جوہر ہے
یہی وہ چیز ہے کہ قدرت سے معراج عطا کرتی ہے۔ یہ ارباب فکر تشریف فرما ہے، معراج نبوت کو نہیں ملی ہے، معراج رسالت کو نہیں ملی ہے۔ اور اس لیے بھی میں کہوں گا کہ اگر کہیں یہ اعلان ہوا ہوتا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ اسریٰ برسولہ، تو لفظی اعتبار سے بھی قرآن مجید بلاغت سے گر جاتا۔ اللہ کا کلام بلاغت سے گرے گا نہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو ہادی بن کر آئے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے پیغام دے کر بھیجا جائے، تو رسول اسے کہتے ہیں جو بھیجا جائے، نبی اسے کہتے ہیں جو آئے۔ معراج کی منزل نہ آنے کی ہے نہ بھیجنے کی ہے، جانے کی ہے اور بلانے کی ہے۔ لہذا ویسی لفظ، خیر موضوع الگ ہے، اس وقت تو صرف بتانا ہے کہ جس کو نظر سے گرایا تھا قدرت نے اسی کو معراج تک پہنچایا ہے۔ اب میں صرف اتنی سی بات کہہ کے اپنے منظور کو سمیٹ لوں عزیزو، کہ یہی بندگی عبدیت، اس کا جوہر ہے، غلامی کا جوہر ہے سپردگی۔ کیسے سمجھیں اس مفہوم کو؟ تو یہی آقا اور غلام کی مثال ہی اس مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ غلام اپنے کو آقا کے سپرد کرتا ہے، حوالے کرتا ہے۔ حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ غلامی کا دم بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ غلام کے پاس 2 ہاتھ 2 پاؤں نہیں رہ گئے، 2 آنکھیں نہیں ہیں، پہلو میں دل نہیں ہے، دل میں خواہشیں نہیں ہیں، سب کچھ ہیں غلام کے پاس۔ لیکن سپردگی کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہاتھ ادھر اٹھیں غلام کے جدھر آقا کی مرضی ہو، قدم ادھر بڑھیں غلام کے جدھر آقا کی مرضی۔ پھیلانا نہیں موضوع کو، اگر جوہر اور نچوڑ اس کا دیکھا جائے تو یہ کہ غلام کے پہلو میں دل بھی ہے، دل میں خواہشیں بھی ہیں۔ غلام کے پہلو میں دل بھی ہے، دل میں خواہشیں بھی ہیں، لیکن سپردگی کا قانون یہ کہتا ہے وہ نہ کرو جو دل چاہے، وہ کرو جو آقا چاہے۔ اس مفہوم کو سپردگی کے اگر سمجھایا ہے اور پہنچایا ہے تو سرکار وفا نے یہاں اس بارگاہ میں یہاں تک میں لایا۔ سرکار وفا نے اس مفہوم کو ہم تک پہنچایا۔ کس طرح پہنچایا اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم تو تاریخ کو سنتے ہیں مصائب کے اعتبار سے اور روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، رونے کی چیز بھی ہے، لیکن یہ تاریخ صرف رونے کی نہیں ہے، وفا شناسی کی تاریخ ہے۔ توجہ فرمائیں، جس وقت کہا گیا خیمے ہٹاؤ، آپ سب کے پیش نظر ہے، جری کو جلا لایا، نیام سے تلوار نکالی، زمین پہ جھکے نشان کھینچا، فضا میں تلوار بلند کر کے نعرہ لگایا، خبردار اس نشان کے آگے قدم نہ بڑھے۔ آپ یہ فرمائیں کہ سرکار وفا چاہتے کیا تھے، خواہش کیا تھی؟ جس کے اندر خواہشیں ہیں نا، آرزو کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ یہی نا کہ خیمے نہ ہٹیں تاکہ آقا کے بچے پیاسے نہ ہیں۔
ظاہر ہے کہ آنسو آتا ہے اس گفتگو سے. میں سنبھال کی کوشش کر رہا ہوں بات کو پہنچانے کی. دل میں خواہش ہے، آرزو ہے سرکار وفا کی کہ خیمے نہ ہٹیں تاکہ بچے پیاسے نہ رہیں. اور ایک آواز کان سے ٹکرائی، بھیا عباس. منظر بدل گیا. فضا سے تلوار گرائی، نیام میں رکھی اور پھر زمین کی طرف جھکے اور اپنے ہاتھوں سے خیمے کی تنابیں کھولی. یہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ یہی نا کہ خبردار، غلامی کا حق ادا کرنا ہے، سپردگی کی شان کو پیش کرنا ہے تو خبردار وہ نہ کرنا جو دل چاہے. ایک درود پڑھ لیجیے محمد رحمت، تاکہ وہ غم کا ماحول نہ بنے. وہ نہ کرنا جو دل چاہے. سچی غلامی سپردگی یہی ہے. اچھا، یہاں تک بات آ گئی. میں تو آج ان پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے جو مصائب کے عنوان سے جو باتیں سنی جا رہی ہیں وہ اسی کی طرف دو ایک بات کہنے میں نے بات چھیڑی ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہ غلامی کا دم بھرا کیوں سرکار وفا نے؟ آپ اس پر غور کیجئے. غلام زر خرید تو تھے نہیں، قوت بازو تھے، بھائی تھے، علمدار لشکر تھے. پھر یہ غلامی کا دم بھر رہے ہیں. اور اس وفاداری کے صدقے میں، اس سرکار وفا کے صدقے میں آج ہمارے دلوں میں بھی وہی جذبہ اتر گیا ہے کہ ہم میں کا ہر ایک اپنے کو آقا حسین کا غلام سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں. ہے کوئی جو انکار کرے کہ ہم آقا حسین کے غلام نہیں؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو جذبہ کوٹ کے بھر دیا ہے وہ سرکار وفا نے، اس لیے کہ ہم میں کوئی زر خرید نہیں ہے. ہم میں کوئی بھی زر خرید غلام نہیں ہے. مگر جب برابر کا بھائی، قوت بازو، علمدار لشکر وہ غلامی کا دم بھرے تو ہماری کیا بساط ہے، کیا حقیقت ہے. مگر اسی کو پلٹ کے ذرا سا سرکار وفا سے پوچھئے. ہم کو تو یہ جذبہ آپ نے بخشا ہے، لیکن آپ کو یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، محمد والے محمد بابا دے بلند 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 صلوات. بہت بچانے کی کوشش کر رہا ہوں غم کے ماحول کو الگ کرنے کی. آپ کو یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہی تو جواب ملے گا کہ اس آغوش نے مجھے یہ جذبہ بخشا ہے جس میں پروان چڑھا. باپ کی گودی ملی تو نعرہ یہ سنا، انا عبد من عبید محمد. باپ ماں کی گود ملی تو قدم رکھتے ہی اس گھر میں نعرہ بلند کیا، بچوں میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں. پھر صلوات پڑھیے تاکہ ذہن. اچھا چلیے، بہت سی بات اب بات جناب ام البنین کی آ گئی ہے
تو سرکار وفا کی گفتگو یہیں پہ تمام کر کے ان کی مادر گرامی کے بارے میں 2 جملے کہہ کر کے اپنی تقریر تمام کر دوں، تاکہ بات کا سلسلہ جو شعراء کا ہے، مدح خوانی کا ہے، وہ عزیزو، یہ کس کا نام ہے ام البنین؟ پڑھیے ایک صلوات، ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ نام نہیں ہے نام، مگر یہ نام نہیں تھا، نام فاطمہ تھا۔ یہ نام کیوں پڑا ہے؟ عظمت سرکار وفا کی مادر گرامی کی یہیں سے غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ عام طور کے اوپر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرکار وفا اور ان کے بھائیوں کی بدولت یہ لقب، یہ نام پڑا ہے ام البنین۔ بیٹوں نے قربانیاں دی ہیں، ان بیٹوں کی وجہ سے یہ لقب، یہ نام نہیں، یہ نام عزیزو اس وقت پڑا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، جب سرکار وفا کا وجود بھی نہیں تھا، اور سرکار وفا کے اور بھائی تو اور بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت نام ملا ہے جب بیاہ کر مولا کے گھر میں آئیں، چونکہ نام فاطمہ تھا تو مولا کائنات نے فاطمہ کہہ کے پکارا۔ تو کنیزی کا دم بھرنے والی نے فوراً کہا، آقا اب آپ آج سے مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے۔ جب آپ فاطمہ کہہ کے پکاریں گے تو بچوں کو ماں یاد آئے گی، فاطمہ یاد آئیں گی۔ تو اس وقت مولا کائنات نے نام بدلا ہے اور ام البنین نام رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں نے ایک تاریخ سنائی ہے، مگر میں جو اس سے نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر میری بات تمام ہو جائے گی۔ کیا معصومین کے ہاں بھی بے معنی لفظیں استعمال ہوں گی؟ اب اگر مولا کائنات جیسی شخصیت کسی کو ام البنین کہے تو وہ معنی کے اعتبار سے بے حقیقت تو نہیں ہو سکتا۔ اب عظمت جناب ام البنین کو سلام کیجئے کہ کس کی ماں بنی ہیں، کس کی ماں بنی ہیں؟ نہ عباس ہیں، نہ ان کے اور بھائی موجود ہیں، اگر اولاد میں دیکھا جائے تو حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، جناب ثانی زہرا ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، کم از کم 2 معصوم تو موجود ہیں نا۔ مگر پھر میں بات کو ارباب علم تشریف فرما ہیں 1-2 منٹ کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں۔ بیٹے تو 2 ہی ہیں نا، اور بنین یا بنون یہ ابن کی جمع ہے، لیکن اہل علم اور گرامر قواعد کے اعتبار سے ابن کی جمع ابنا بھی ہے، جس کو مباہلے میں آپ سنتے ہیں،
قرآن کی زبان پر ابناءنا و ابناءکم، تو ابنا بھی جمع ہے اور بنون بھی جمع ہے، دونوں کے معنی بیٹے، لیکن قواعد کے اعتبار سے دونوں میں کیا فرق بتایا گیا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں۔ اس کا فرق یہ ہے میرے عزیزو کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت۔ جمع قلت 2 سے زیادہ مگر 10 سے کم، جمع قلت 2 سے زیادہ 10 سے کم، اور جمع کثرت 10 سے زیادہ۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی؟ مباہلے والی جمع جو ہے وہ جمع قلت ہے، اور کسا والی لفظ، میں نے کسا کی طرف اشارہ کیا ہے، وہی تو اس نام میں آئی ہے وہ لفظ جو کسا میں ہے۔ بنون جمع کثرت ہے، بنوہا جمع کثرت ہے۔ اب دونوں کو سامنے رکھ کر کے عظمت ام البنین کو پہچان لیجئے اور بات تمام ہو جائے کہ بے معنی نہ ہو لفظ۔ بنون جمع کثرت ہے، مباہلے میں جمع قلت کافی ہے، لیکن جب 10 بھی نہ مل سکے، 10 سے کم 9 بھی نہ مل سکے بیٹے مباہلے کے لائق، تو کثرت کا استعمال بے معنی ہے۔ لیکن جہاں بات جمع قلت پر تمام نہ ہو سکے، سلسلہ عصمت، اب پتہ چلا کہ کسا میں کیوں مباہلے کی لفظ نہیں رکھی گئی، کسا میں بنون کی لفظ جمع کثرت کی لفظ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ معصومین کا سلسلہ 9 پہ جا کے رکے گا نہیں۔ کتنے معصوم ہیں؟ کتنے معصوم ہیں علی کے بعد؟ 11 معصوم، 11 معصوم 10 سے آگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین میں عباس کی ماں کا نام ام البنین کیوں رکھا تھا؟ یہ 2 بچوں کی ماں نہیں ہے، 11 معصوموں کی ماں ہے۔ صلوات محمد اور آلہ